اللہم صلی علی محمد پڑھتے ہیں صلوات سب مہر جبی پیدا ہوا جشن ہے شاہ خراساں کی ولادت کا بپا جشن ہے شاہ خراساں کی ولادت کا بپا شاد ہے سب مومنین سلطان دین پیدا ہوا یہ امام سامنو ضامن خلیفہ آٹھواں یہ امام سامنو ضامن خلیفہ آٹھواں حق کا حاجت روا سب کا معین پیدا ہوا ہے جو فخر انبیاء اور مالک ارض و سما ہے جو فخر انبیاء اور مالک ارض و سما آج وہ دی جائے بالا یہ زمین پیدا ہوا امت آسی کی بخشش کچھ نہیں دشوار امت آسی کی بخشش کچھ نہیں دشوار اے حسینی خیر پائے مومن پیدا ہوا آدھیے حشر تم بتائے مہجبی پیدا ہوا اہل بیت کی الفت میں جب نہ چلتے ہیں ہم اہل بیت کی الفت میں جب نہ چلتے ہیں منافقین جہنم سے پہلے جلتے ہیں منافقین جہنم سے پہلے جلتے ہیں اجالے آئے میرے گھر کی روشنی دیکھیں اجالے آئے میرے گھر کی روشنی دیکھیں غریب خانے میں 14 چراغ جلتے ہیں غریب خانے میں 14 چراغ جلتے ہیں انسانیت کا محسن اعظم اب آئے گا اب آئے گا انسانیت کا محسن اعظم اب آئے گا تفکر ہے مذہب و ملت مٹائے گا ہر قوم کی زبان میں خطبے سنائے گا ہر قوم کی زبان میں خطبے سنائے گا دنیا میں آ رہا ہے دنیا میں آ رہا ہے میرا 8واں امام میرا 8واں امام باد خدا سفر میں بھروسہ اسی کا ہے باد خدا سفر میں بھروسہ اسی
کا ہے بازو پہ یہ بندھا ہوا سکہ اسی کا ہے بازو میں بندھا ہوا سکہ اسی کا ہے یعنی امام ضامن ایک ایسا ہی کام ہے یعنی امام ضامن ایک ایسا ہی کام ہے وقت سفر سلیقے سے جس کا ہے اہتمام وقت سفر ہے جس سے سلیقے کا اہتمام اور دنیا میں آ رہا ہے میرا 8واں امام دنیا میں آ رہا ہے میرا 8واں امام اور دربار جو رشید کا فرعون کا سجا دربار جو رشید کا فرعون کا سجا جادوگروں نے کھیل پر اتنا وہی کیا قالین کا شیر یہ اشارے سے اٹھ گیا موسیٰ نے جو کہا تھا وہ کہتے رہے امام وہ کہتے رہے امام دنیا میں آ رہا ہے میرا 8واں امام میرا 8واں امام صلوات کیسے بتاؤں جہاں والوں کے کیا سجدے کیسے بتاؤں جہاں والوں کے کیا سجدے جو کھٹے شبیر پر سجدہ میرا سجدے میں ہے جو کھٹے شبیر پر سجدہ میرا سجدے میں ہے جس جگہ پہ آخری سجدہ کیا شبیر نے جس جگہ پہ آخری سجدہ کیا شبیر نے زندگی اب تک وہاں پر باخدا سجدے میں ہے تو یہ شعر دیکھیے گا کر دیا شبیر نے ایسا کرم اس پر کے بعد کر دیا شبیر نے ایسا کرم اس پر کے بعد کربلا کی خاک خود کربلا سجدے میں ہے کربلا کی خاک خود کربلا سجدے میں ہے سیدہ کی پاک چوکھٹ پر تم آ کر دیکھ لو سیدہ کی پاک چوکھٹ پر تم آ کر دیکھ لو عظمتیں جھکتی ہیں ہر سو اور حیا سجدے میں ہے کربلا میں یوں نبھائی تھی وفا عباس نے کربلا میں یوں نبھائی تھی وفا عباس نے 14 صدیوں بعد بھی اب تک وفا سجدے میں ہے
یہ دیارے کربلا ہے، یاد اب سے چل ذرا، یہ دیارے کربلا ہے، یاد اب سے چل ذرا، ہر نبی راکب یہاں پر جا بجا سجدے میں ہے، ہر نبی راکب یہاں پر جا بجا سجدے میں ہے۔ خوش ہو گئے یہ ہمارا لڑکا میر زیان علی یہ پروگرام کی پوری کیمرہ سیٹ کر کے لگا ہے، جو بھی پروگرام اور مجلسیں یہاں ہوئی گی یوٹیوب پہ آئیں گی، پورے مجلسیں پورے پروگرام یوٹیوب پہ الفت میں کیا امیر ہے اور کیا غریب ہے، الفت میں کیا امیر ہے اور کیا غریب ہے، جس کو رضا بلا لے وہی خوش نصیب ہے، جس کو رضا بلا لے وہی خوش نصیب ہے، رکھ دو جہاں کے سارے خزانوں کو ایک طرف، رکھ دو جہاں کے سارے خزانوں کو ایک طرف، سب سے بڑا امیر پھر بھی رضا غریب ہے، سب سے بڑا امیر پھر بھی رضا غریب ہے۔ محمد والے محمد صلی اللہ میں خاک شفا ہوں، 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 میں خاک کربلا ہوں، شفا بانٹتی ہوں میں، ہر لا علاج غم کی دوا بانٹتی ہوں میں، کیا مجھ سے پوچھتے ہو کہ کیا بانٹتی ہوں میں، شمس و قمر کو رزق ضیا بانٹتی ہوں میں، سوچو سوچو ذرا سی دیر کدھر جائے کائنات، میں بھی شفا نہ بانٹوں تو مر جائے کائنات، میں خاک شفا ہوں، میں خاک شفا ہوں، جو دشمن حسین ہے میرا ہے وہ رقیب، میرا مطلب ہے کرب و بلا اور میں طبیب، آتے ہیں سب یہاں پہ تونگر ہو یا غریب، دعویٰ ہے میرے جیسے بھی جس کا ہو جو نصیب، لے آؤ اس کی جس کی جہاں میں دوا نہیں، اس کو شفا نہ دوں تو میں خاک شفا نہیں، میں خاک شفا ہوں، میں خاک شفا ہوں۔ میرا مقام دین پیغمبر سے پوچھ لو، ہوں کتنی خوش نصیب مقدر سے پوچھ لو، جوہر ہے مجھ میں کتنے گوہر سے پوچھ لو، ہیں کتنے لال مجھ میں قلندر سے پوچھ لو، پوچھو عقیدتوں سے میرا کیا مقام ہے، مٹی ہوں پر بھی پاؤں لگانا حرام ہے، مٹی ہوں پر بھی پاؤں لگانا حرام ہے، میں خاک شفا ہوں،
हक में बावाज़े बुलंद सलावत के साथ आज हमारे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ईद मीलाद है। इस जश्न को जितना रौनक बरकरार होना चाहिए फिलहाल वो नहीं, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि आइंदा सालों में इस जश्न को और पुरअमन तरीके से मनाएं। चूँकि वैसे तो सभी अइम्मा के जश्न जो हैं वो बरकतों के साथ होने चाहिए, और हम पेरेंट्स जो यहाँ पर मौजूद हैं कोशिश करें कि कम से कम अय्याम मीलाद में अपने बच्चों को लेकर के आएँ, और इसी तरीके से जैसे इन्होंने एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया है इस तरीके से एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। हमारे बच्चे मौलाई हों, ये दुआएं जो करते हैं, जब मौलाई समाज, मौलाई माहौल उनको मुहैया करेंगे तब हमारे बच्चे मौलाई हों। और जो आज हमारे सोशल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके लिए हम दूसरी जगहों पर अपने बच्चों के इलाज के लिए जा रहे हैं कि हमारा बच्चा कहने को नहीं सुनता, हमारा बच्चा हमारे कहने को नहीं मानता है, उसमें जो सबसे बड़ी हमारी कमी है वो यही है कि हम इस दर्जगाह पर उस बच्चे को नहीं लाएं। तो जब यहाँ पर लाएंगे एक आलिम दीन कोई हदीस बयान करेगा, बुजुर्गान कोई अच्छा मुंतखब कलाम पेश करेंगे, उसके अंदर जो अहले बैत अलैहिस्सलाम की उस इमाम मासूम की जिसका मिलाद हो रहा है उसकी तालीमात जब बयान होंगी तो कहीं ना कहीं उनसे इन्वाइटेड होगा हमारा बच्चा। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को लाएं, और जिस तरीके से दूसरे फंक्शंस में लेकर के जाते हैं इस तरीके से इन फंक्शंस में लेकर के आएँ, तो ये जश्न भी ताकि हम मौला को खिराज अक़ीदत तो पेश कर सकें। तो इसलिए इसकी हमें कोशिश करनी है। बहरहाल मैं एक तालिब इल्म हूँ, इस उन्वान से अल्लाह मेरे बुजुर्गान जो हैं वो मुझसे बड़े हैं, मुझे किसी भी तरह का वाज़ नसीहत का कोई हक नहीं। तो आज के जश्न में जो सबसे बड़ी खुसूसियत की बात है वो ये है कि आज का मौलूद जिस जगह पर दफन है उसको मुल्क ईरान कहा जाता है, शहर तूस कहा जाता है। और आज अगर किसी को मौला का इक़्तिदार देखना है, शिया हुकूमत देखनी है, तो उसका नमूना जो है वो बेहतरीन सूरत में आपको मशहदुर रज़ा में देखने को मिलता है। तन्हा तरीन इमाम फ़िलहाल दुनिया में वो हैं कि जिनका सिक्का जो है वो एक मुल्क के अंदर चलता है, मौला का सिक्का छपता है, चलता है बाजार के अंदर है। तो बहरहाल जब वहाँ पर आदमी जाता है तो एक अलग कैफियत होती है। जो लोग ज़ायर हैं, गए हैं, दूसरे हरम में भी जाते हैं, दूसरे हरम की अलग फजीलत है, सबकी अलग अलग फजीलत है, लेकिन जब वहाँ जाता है इंसान तो उस इक़्तिदार को देख के दंग रह जाता है, और दिल जो है वाक़ई खुश होता है कि शिया हुकूमत और उसमें हमारे मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े वो इक़्तिदार, वो इत्तमाम, हर चीज़ वेल ड्रेस्ड, वेल मेंटेन, पानी है तो वो एक बिल्कुल सलीके से है, नमाज पढ़ने के फर्श हैं तो एक अलग सलीके से हैं, मेहराब व मिंबर हैं तो अलग रौनक है, दरो दीवार बोलते हैं। वाक़ई जो मवाली जब वहाँ पर जाता है, ज़ायर जब वहाँ पर जाता है तो वाक़ई उसका दिल बाग बाग हो उठता है, और जब वहाँ पर जाकर उसका दिल बाग बाग हो उठता है तो वो कुछ बयां करता है। मैंने कलाम का इंतखाब किया है वो कुछ इसी तरह से। आप सब लोग जो लोग मजाजी एतबार, जो लोग हकीकी एतबार से वहाँ पर जा चुके हैं वो लोग और अच्छा तसव्वुर कर सकते हैं। जो लोग नहीं गए हैं उन लोगों ने यूट्यूब का इंटरनेट के ज़रिए से मौला के हरम के इक़्तिदार को देखा है। इंशाअल्लाह मौला सबको उस तक की हाज़िरी जो है वो नसीब फरमाए। तो उन्होंने जो उसको इंटरनेट पर देखा है, मजाजी एतबार से देखा है, आप सब लोग तसव्वुर कीजिए कि आप सब लोग मौला के दरवाजे पर मौजूद, मौला की चौखट को चूम रहे हैं, मौला की ज़रीफ़ अनवर जो है वो आपके सामने, और वहाँ पर आप जब पहुँचते हैं तो वाक़ई जो कलाम आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वाक़ई यही हमारे दिल का हाल होगा, और यही वाक़ई अल्फाज हमारे ज़बान पर जारी होने चाहिए। क्योंकि हम जब बारगाह में पहुँच जाते हैं, हम कुछ मांगते हैं तो कई मरतबा हमारी ज़बान लुकनत खाने लगती है,
हमें पता नहीं होता मैं मांगू किस तरीके से। हमारी ज़बान लुकनत खाने लगती है, वो इस कदर आलीशान होता है कि उसके सामने हमारे अल्फाज नीच होते हैं। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ जज्बात का मिलाप जज्बात के साथ होता है, वरना हमारे अल्फाज वो नहीं होते कि उन अल्फाज के जरिए से हम मांग सकें। हमें तो वो सलीका भी नहीं है, वो भी अहले बैत अलैहिस्सलाम ने तालीम दी है। तो लिहाजा अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं तेरे इश्क को पाने के लिए आया हूँ। आप सब मौला के रोज़े पर मौजूद हैं, मौला की मोहब्बत को चूम रहे हैं, ज़रिए अनवर सामने हैं, वो सुनहरी और गोल्डन गुंबद जो है वो आपके सामने, उस इक़्तिदार को देख रहे हैं। तो क्या कहते हैं, मैं तेरे इश्क को पाने के लिए आया हूँ, मैं तेरे इश्क को पाने के लिए आया हूँ, सर तेरे दर पे झुकाने के लिए आया हूँ। मैं तेरे इश्क को पाने के लिए आया हूँ, सर तेरे दर पे झुकाने के लिए आया हूँ। मजाल क्या तेरी सूरत को आईना पहुँचे, मजाल क्या तेरी सूरत को आईना पहुँचे, वो तेरे जद थे जो ता अर्शे किब्रिया पहुँचे। मजाल क्या तेरी सूरत को आईना पहुँचे, वो तेरे जद थे जो ता अर्शे किब्रिया पहुँचे। है से करबो बला मशहदे इमाम रज़ा, है से करबो बला मशहदे इमाम रज़ा, यहाँ जो आ गए गोया वो करबला, यहाँ जो आ गए गोया वो करबला पहुँचे। रमज़े तकलीफ बताने के लिए आया हूँ, मैं तेरे दर पे मैं सर तेरे दर पे झुकाने के लिए आया हूँ। रमज़े तकलीफ बताने के लिए आया हूँ, सर तेरे दर पे झुकाने के लिए आया हूँ। और तू जो चाहे तो मुझे संग से गौहर कर दे, तू जो चाहे तो मुझे संग से गौहर कर दे, जज्बे मी समेत तमार दे बूजर कर दे। तू जो चाहे तो मुझे संग से गौहर कर दे, जज्बे मी समेत तमार दे बूजर कर दे। तेरा दर सारे चरागों को जिया देता है, मुझको सलमान बना या तू कलंदर कर दे। तेरा दर सारे चरागों को जिया देता है, मुझको सलमान बना या तू कलंदर कर दे। अपनी तकदीर बनाने के लिए आया हूँ, सर तेरे दर पे झुकाने के लिए। अपनी तकदीर बनाने के लिए आया हूँ, सर तेरे दर पे झुकाने के लिए आया हूँ। तेरी उल्फत जो ना अजदाद से तोहफा लेता। वाक़ईअन हम मरहूने मिन्नत हैं अपने वालिदैन के, अपने आबा व अजदाद के, कि उनके ज़रिए से उनकी मौला की उल्फत जो है वो हमें हासिल हुई। जहाँ हम अपने लिए दुआ करते हैं, वहाँ पर अपने मरहूमीन, अपने वालिदैन के लिए, अपने मोहसिनीन, अपने असातीज़ के लिए, जिनके ज़रिए से उल्फत हम तक पहुँची है, उसका हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। तेरी उल्फत जो ना अजदाद से तोहफा लेता, फिर कहाँ से मैं कोई पाक अकीदा लेता। तेरी उल्फत जो ना अजदाद से तोहफा लेता, फिर कहाँ से मैं कोई पाक अकीदा लेता। थी तेरी नजर करम मुझ पे ये वगरना मौला, थी तेरी नजर करम मुझ पे वगरना मौला। अहल कब था कि तेरे दर का मैं बोसा ले, थी तेरी नजर करम मुझ पे वगरना मौला। अहल कब था कि तेरे दर का मैं बोसा लेता। अर्श में खुद को बनाने के लिए आया हूँ, अर्श में खुद को बनाने के लिए आया हूँ, सर तेरे दर पे झुकाने के लिए आया हूँ। अर्श में खुद को बनाने के लिए आया हूँ, सर तेरे दर पे झुकाने के लिए आया हूँ। शम्स अब सोच रहा हूँ कि मैं क्या क्या मांगूं। शम्स अब सोच रहा हूँ कि मैं क्या क्या मांगूं। जज्बे शौक़े मोहब्बत का सलीका मांगूं, जज्बे शौक़े मोहब्बत का सलीका मांगूं। तेरा आशिक हूँ गुनहगार शर्मसार हूँ मैं, तेरा आशिक हूँ गुनहगार शर्मसार हूँ मैं। कैसे इजहार मोहब्बत की तमन्ना मांगूं, और शमे उल्फत को जलाने के लिए आया हूँ, सर तेरे दर पे झुकाने के लिए। मोहम्मद आले मोहम्मद
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ما يدعو محافظه ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الإمام الرضا عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم تزاوروا وتحابوا صلاة حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ حضرات اقدس کی خدمت میں آج کی بہترین تاریخ ولادت امام رضا ضامن آہو علیہ السلام کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور اپنی طرف سے اور آپ تمام شیعان حیدرہ کرار کی جانب سے ہمارے والی و وارث امام زمانہ تو جہاں تک میں مزاج ہے میرا محفلوں میں تقریر سے پہلے کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے جس امام کی شان میں یا جس امام کی ولادت ہے اس کے ظاہر میں جو ہے چند اشعار آپ کے پیش خدمت ہیں۔ اس کے بعد جو ہے جس حدیث کا میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کے ظاہر میں کچھ معروضات، ایک بلندر صلوات پر محمد یہ شاعر کہتا ہے کہ دونوں جہاں میں جشن امام رضا کا ہے، دونوں جہاں میں جشن امام رضا کا ہے، ہر سمت شور نعرے صلی علی کا ہے۔ آج کے شب جو بھی امام کے صدقے سے دعائیں مانگیں گے انشاءاللہ وہ دعائیں جو ہے انشاءاللہ ضرور قبول ہوں گی۔ اور شاعر کہتا ہے کہ جو مانگنا ہے مانگ لے در ہے کھلا ہوا، جو مانگنا ہے مانگ لے در ہے کھلا ہوا، اے عاشق امام یہ موسم دعا کا ہے، اے عاشق امام یہ موسم دعا کا ہے، بلندر صلوات تصویر سیدہ ہے امام رضا کے پاس، تصویر سیدہ ہے امام رضا کے پاس، معصومہ فاطمہ ہے امام رضا کے پاس، معصومہ فاطمہ ہے امام رضا کے پاس، جبریل جا کے پوچھ لے زیر کسا تھا کون، جبریل جا کے پوچھ لے زیر کسا تھا کون، تطہیر کی رضا ہے امام رضا کے پاس، تطہیر کی رضا ہے امام رضا کے پاس، ایک بلند تر صلوات محمد۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ ہمارے مولانا موصوف نے جو بہترین بات کہی کہ سب سے پہلی جو درس گاہ ہے بچوں کی وہ اسکول نہیں، وہ کالج نہیں ہے، بلکہ وہ آغوش مادر۔ جس طریقے سے ہم آغوش مادر میں اپنے ماں باپ کے آغوش میں بچے کو پروان چڑھائیں گے، اسی طریقے سے بچہ پروان
چڑھتا جائے گا اور جو ہے اسی پر جو ہے اپنی زندگی کو جو ہے گزارتا ہوا جو ہے اس دنیا سے چلا جائے گا. جس طریقے سے بھی ماں باپ چاہیں گے. اگر ماں باپ اپنے بچوں کو اہل بیت کی لوری سنانے سے اگر بچوں کو ماں باپ اپنے بچپنوں میں, بزرگ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ جب بچے رویا کرتے تھے ماں جو ہے اپنے آغوش میں ڈال کر جو ہے تھپک کر جو ہے پنڈتوں کے نام اور جو ہے چراغ و مسجدوں کی دعائیں اور جو ہے مناجات پڑھ کر جو ہے انہیں سلایا کرتی تھی اور انہیں خاموش کیا کرتی تھی. یہ تربیت ہے بزرگوں کی جو چلی آ رہی ہے. اور اگر یہ سلسلہ جاری ہے گھروں میں تو بہترین جو ہے نظم ہے, بہترین گھر ہے, وہ گھر جو ہے جنت سے کم نہیں ہوگا. جس طریقے سے تربیت کریں, اگر مناجات کے ذریعے سے, 12 اماموں کے ناموں کی یاد کرانے کے ذریعے سے یا کلمے کے ذریعے سے اگر بچے کو تربیت دی جائے تو وہی جو ہے اس کے ذہن میں بیٹھتا جائے گا. اگر اس کے علاوہ, اس کے برعکس اگر بچہ رو رہا ہے, موبائل کے ذریعے سے تربیت دے رہے ہیں, یوٹیوب کے ذریعے سے تربیت دے رہے ہیں, تو جس طریقے سے ماں باپ تربیت دیں گے, اگر یوٹیوب کے ذریعے سے تربیت دے رہے ہیں, کارٹونوں کے ذریعے سے تربیت دے رہے ہیں یا کسی اور ذریعے سے تربیت دے رہے ہیں, تو اس بچے سے آپ نیکی کی امید نہ رکھیں, اس لیے کہ وہ بچہ یوٹیوب والا جو ہے بچہ ہو جائے گا, ماں کی آغوش والا بچہ نہیں ہو سکتا. لہذا اپنے بچوں کو تربیت دیں اہل بیت کے طریقے سے, اور جہاں بھی, چاہے وہ رات میں ہو چاہے دن میں ہو, کسی بھی حصے میں مجالس ہو رہی ہوں, محفلیں ہو رہی ہوں, اپنے بچوں کو لے آئیں. چاہے وہ بچے نہ سمجھے, لیکن یہ در اتنا عظیم ہے کہ اس در کا ایک ایک نقش جو ہے اس کے ذہن میں بیٹھ جائے اور اس کی زندگی جو ہے آخر میں جو ہے کامیابی کے ساتھ جو ہے گزرتی جائے گی. بلندتر صلوات محمد وعلی محمد. یہ اور ایک گزارش ہے کہ جتنا موبائل سے بچوں کو دور رکھیں گے اتنا ہی بچے جو ہے کامیابی جو ہے ہوتے جائیں گے اور ماں باپ کا نام جو ہے روشن کریں گے. اس لیے کہ دنیا انگلیوں میں آ گئی ہے. صرف موبائل دیکھیں, ہر چیز کے 2 طریقے ہوتے ہیں استعمال کرنے کے, ایک جائز طریقہ ہوتا ہے اور ایک جو ہے ناجائز طریقہ. چھری چاقو کو لے لیں, اگر اسی چاقو کو جو ہے کیا کہتے ہیں ترکاری سبزی کاٹنے میں استعمال کریں یا کسی جانور کو جو ہے بسم اللہ بول کر ذبح کرنے میں استعمال کریں تو یہ جائز طریقہ ہے. لیکن اگر وہی چھری ہے لیکن اگر ہم کسی کو جو ہے جا کر مرڈر کر رہے ہیں تو وہ جو ہے ناجائز طریقہ ہے. اور اسی طریقے سے یہ موبائل ہے, یہ موبائل جو ہے نہیں دیکھتا, یہ موبائل جو ہے ہمارے اشاروں پہ چلتا ہے, ہمارے انگلیوں کے اشاروں پہ, یا لفظوں کو بدل کر یوں کہوں کہ شیطان کے وسوسے سے بہت زیادہ جو موبائل چلتا ہے. دل سے زیادہ نہیں چلتا بلکہ شیطانی وسوسوں سے جو ہے زیادہ موبائل چلتا ہے. ایک ایڈورٹائز, ایسا ایڈورٹائز جو دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا, لیکن بچے ناسمجھ انگلی دبا کر وہ ایڈورٹائز جو ہے دیکھ لیتے ہیں, لیکن اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ رفتہ 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 جو ہے وہ اسی کے عادی ہوتے چلے جائیں گے. تو لہذا میں والدین سے جو ہے خاص کر گزارش کرتا ہوں کہ وہ بچوں کو جو ہے موبائل دلوائیں, صحیح ہے, یعنی زمانے کے ساتھ جو ہے جانا ہے, لیکن موبائل کی عادت نہ ڈالیں. اور جو ہے سونے سے پہلے آپ جب سونے کے لیے جا رہے ہیں اپنے کمرے میں تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ بچوں کے ہاتھ سے موبائل لیں, لیپ ٹاپ لیں, اپنے کمرے میں رکھیں, اس کے بعد جو ہے بچوں کو سونے کے لیے بھیج دیں. اس میں کوئی خطرہ نہیں رہے گا. اس کے علاوہ جو ہے آپ کو سمجھدار ہے, بآواز بلند صلوات پر محمد وعلی محمد. امام رضا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ تزاوروا و تحابوا. بہترین حدیث ہے, بہت ہی مختصر, 2 جملوں میں 2 کلموں میں یہ حدیث جو ہے منحصر ہے. اس کا بہترین ترجمہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی زیارت کرو تاکہ آپس میں محبت پیدا ہو سکے. دیکھیں کتنی بہترین جو ہے حدیث ہے.
اگر اپنے دلوں میں محبت کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنا چاہتے ہیں، تو ایک دوسرے سے آپس میں ملاقات کرو، آپس میں مصافحہ کرو، تاکہ جو ہے اس کی محبت جو ہے میرے دل میں آ جائے اور میری محبت جو ہے اس کے دل میں آ جائے۔ لیکن بشرط یہ ہے کہ خلوص نیت کے ساتھ ملے، بشرط یہ ہے کہ خلوص نیت کے ساتھ ملے۔ ریاکاری میں سامنے کچھ پیچھے کچھ اگر مل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تو ایسی جو ہے زیارت جو ہے جس سے صرف اور صرف نفرتیں پیدا ہو سکتی ہے، محبتیں پیدا نہیں ہو سکتی۔ بہترین حدیث آج کا جو ہے تحفہ آپ کے لیے کہ تدابروا تحابوا، ملاقات کرو تاکہ جو ہے آپس میں جو ہے محبت جو ہے پیدا ہو سکے۔ بلند تر صلی اللہ علیہ محمد آج جو ہے امام رضا علیہ السلام کی جو ہے ولادت بے شمار جو ہے ان کے فضائل ہیں، لیکن ایک خاص بات جو میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک بلند تر صلی اللہ علیہ محمد امام رضا علیہ السلام کے روزے کی خاصیت یہ ہے کہ جب بھی انسان امام رضا علیہ السلام کے روزے کے قریب جائے، جیسے ہی پہلی نگاہ گنبد امام رضا پر جیسے ہی پہلی نگاہ انسان کی گنبد امام رضا پر پڑے تو خود امام فرماتے کہ 3 دعائیں میں قبول کرتا ہوں۔ وہاں پہ ابھی اندر داخلہ نہیں ہوتا ہے انسان کا، جیسے ہی ہماری نگاہ کئی کلومیٹر سے جو ہے امام کا گنبد جو ہے نظر آتا ہے، جیسے ہی ہماری نگاہ گنبد تک پہنچے، گنبد کا طواف کرے، اپنے دل سے 3 دعائیں مانگے، جو بھی دعا مانگ رہے ہیں وہ 3 دعائیں جو ہے امام جو ہے ضرور قبول کریں گے۔ انشاءاللہ ہم سب کو جو ہے امام کی جو ہے زیارت جو ہے ہر روز، ہر ماہ، ہر ہفتہ یا سال میں ایک مرتبہ جو ہے ضرور جو ہے ہمیں امام کی زیارت جو ہے نصیب ہو۔ ایک صلوات محمد مامون رشید کے زمانہ تھا جب امام کو منصب امامت جو ہے ملی۔ مامون رشید نے چاہا کہ میں اپنی حکومت کو اور جو ہے مضبوطی کے ساتھ جو ہے قائم کروں، تو اس فکر میں جو ہے مامون رشید نے امام رضا علیہ السلام کو جو ہے مدینے سے جو ہے بلوایا۔ کہاں پہ؟ خراسان۔ جب امام مدینے سے نکلے مامون کے حکم کو بجا لاتے ہوئے، تو تاریخ میں ہے کہ ایسے مقامات پر سے امام کو گزارا گیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جب ایک مقام آیا جسے نیشاپور کہتے ہیں، وہاں پر جب امام نے قدم رکھا تو امام کے آنے سے پہلے جو ہے لاکھوں کا مجمع امام کی زیارت کے لیے وہاں پر رکا ہوا تھا، اور اپنے جو ہے ہاتھ میں قلم و دوات جو ہے لائے ہوئے تھے کہ امام جو ہے اپنی زبان مبارک سے جو ہے کچھ کہیں گے اور ہم جو ہے اسے جو ہے تحریر کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ امام رضا کا دور ہے کہ جب نیشاپور پہنچے تو میں ایک اور منظر دکھا دوں، یہاں پر جو ہے سب جو ہے ترس رہے ہیں کہ کچھ امام کہیں گے ہم لکھیں گے، لیکن ایک مقام کی طرف اشارہ کر دوں کہ وقت آخر رسول جو ہے رسول نے اعلان کیا تھا قلم و دعوات لے آؤ تاکہ میں تمہارے لیے ایک ایسا نسخہ جو لکھ کے دوں کہ تمہیں کبھی گمراہی تک وہ نسخہ نہیں پہنچائے گا۔ وہاں پر ٹھکرا دیا، اگر وہاں پر رسول کی بات مانی ہوتی تو یہاں پر یہ حالت جو ہے نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ امام پہنچنے کے بعد امام سواری میں ہے اور لوگوں نے جو ہے بلند آواز سے کہا اے ابن رسول اللہ، اے رسول خدا کے فرزند کچھ ارشاد فرمائے تاکہ ہم جو ہے اپنے کتابوں میں اس کو محفوظ کر لیں۔
تو ایک مرتبہ امام مسکرائے اور امام مسکرانے کے بعد جو ہے ایک حدیث پڑھی جسے حدیث الذہب سلسلۃ الذہب کے نام سے جو ہے مشہور ہے. یہ ایسی حدیث ہے, اس حدیث میں درمیان میں کوئی جو ہے غیر معصوم جو ہے راوی نہیں ہے. اس حدیث میں غیر معصوم جو ہے کوئی جو ہے راوی نہیں ہے. امام نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد ماجد سے سنا, والد ماجد نے ان کے والد ماجد, ان کے والد ماجد نے ان کے والد ماجد, اس طریقے سے امام حسین نے جو ہے امام حسن سے سنی, امام حسن نے مولا کائنات سے حدیث سنی, مولا کائنات نے جو ہے رسول خدا سے حدیث سنی, اور رسول خدا کو جو ہے بحکم پروردگار جناب جبریل نے یہ حدیث سنائی. وہ حدیث کون سی ہے؟ امام وہاں پر رک کر فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ یقول لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امنا من عذابی. کہ لا الہ الا اللہ یہ قلعہ ہے, جو بھی اس قلعے میں آ جائے گا وہ امان جو ہے پائے گا, اس کے اوپر کبھی جو ہے ناراضی نہیں آئے گی, وہ اپنے آپ کو وہاں پر محفوظ جو ہے محفوظ سمجھے گا, امان پائے گا. یعنی لا الہ الا اللہ ایک ایسا قلعہ ہے جو بھی اس لا الہ الا اللہ کے دائرے میں آ جائے گا, اس کے انڈر میں آ جائے گا, اس کی باؤنڈری میں آ جائے گا, تو سمجھ لے وہ جو ہے دشمن کے شر سے جو ہے محفوظ رہے گا. دشمن کا شر کیا ہے؟ یہ جو ہے دنیاوی دشمن نہیں ہے جس سے وہ امان مل رہی ہے اسے, بلکہ یہ روحانی دشمن ہے, شیطان. یہ دشمن سے مراد یہاں پر شیطان ہے. شیطان کا حملہ اس کے اوپر جو ہے نہیں چلے گا جو لا الہ الا اللہ کے حصار میں آ جائے گا. اس کے بعد ایک کہہ کر جو ہے مولا امام رضا آگے بڑھے, فرمایا لوگوں نے کہا کہ مولا اور کچھ فرمائے, ہم نے اس کو نوٹ کر لیا, اور کچھ فرمائے. تو امام نے کہا قال فلما مرت الراحلہ نادانا بشروطها وانا من شروطها. تو مولا امام رضا اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے کچھ دیر آگے بڑھے, کچھ قدم آگے بڑھنے کے بعد کہا کہ اس عمل کے لیے کچھ شرائط ہے, ان شرطوں میں سے ایک شرط ہے میں, ان شرائطوں میں سے ایک شرط ہے میں. یعنی امام فرمانا چاہ رہے ہیں کہ لا الہ یقیناً جو ہے تمہارے لیے جو ہے باعث نجات ہے, باعث امان ہے, لیکن یہ باعث امان اس وقت ہو سکتا ہے جب تم ان شرائط کو مانو گے. ان شرائطوں میں سے ایک شرط ہے امامت. ان شرائطوں میں بہت ساری شرطوں میں سے ایک شرط ہے امامت. جب تک تم امامت کو نہیں مانو گے, جب تک تم 12 اماموں کا عقیدہ اپنے دل میں جو ہے نہیں بساؤ گے, لا الہ الا اللہ تمہیں کوئی امان دینے والا نہیں ہوگا. صلوات پڑھیے محمد آل محمد. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ اسی وقت ہمیں جو ہے امان پہنچائے گا جب ہم جو ہے امامت کے عقیدے کو اپنے دلوں میں بسائیں. اگر امامت کا ولایت کا عقیدہ نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ جو ہے ہمیں کوئی امان دینے والا نہیں ہے. تو یہاں پر یہ جو حدیث ہے, اس حدیث کو کہتے ہیں سلسلۃ الذہب. علامہ ابن حجر مکی اپنی کتاب میں جو ہے تحریر فرماتے ہیں کہ محمد بن عیسیٰ جو اہل بیت کا جو ہے ماننے والا تھا, محمد بن عیسیٰ, انہوں نے خواب میں دیکھا امام رضا علیہ السلام کے زمانے ہی میں. محمد بن عیسیٰ نے خواب میں دیکھا کہ میرے خواب میں جو ہے میں جو ہے مدینہ منورہ جو ہے پہنچا ہوا ہوں, اور وہاں پر جو ہے میں مسجد نبوی میں جو ہے
बैठा हुआ हूँ और मेरे सामने जो है रसूल खुदा बैठे हुए हैं। मैंने ख्वाब में रसूल खुदा की जियारत की और एक अजीब मंजर देखा। और बयान करता है कि रसूल खुदा के पास जो है एक दस्तरखान बिछा हुआ है, एक तश्त है, उसमें उस तश्त में जो है कुछ खजूरें जो है पड़ी हुई। मैं रसूल खुदा के करीब गया, उन्हें सलाम किया। रसूल खुदा ने बातें जवाब सलाम जो है अपनी मुट्ठी से उन खजूरों को उठाया और उठाने के बाद जो है ईसा को, मोहम्मद बिन ईसा को जो है वो खजूरें दी। अब वो खजूरें लेकर जो है फौरन उसी ख्वाब के दौरान में एक किनारे बैठकर जो है उसने तादाद शुमारी की कि 1 2 3 4 यहाँ तक के खजूरों की तादाद जो है 18 निकली। 18 खजूरें जो है या 20 खजूरें जो है, ज्यादा रिवायत में जो है 18 खजूरों का तस्करा है। 18 खजूरें जो है रसूल खुदा ने ख्वाब में दी। अब जैसे ही उसने 18 खजूरें दी कि तो एकाएक जो है उसकी नींद जो है वो जाग गया और जागने के बाद अजीब सारे ख्यालात उसके ज़हन में आने लगे। वो सोचने लगा हो सकता है ये जो है 18 खजूरें जो रसूल खुदा ने दिए, हो सकता है मैं 18 दिन जिंदा रहूं, या 18 घंटे जो है जिंदा हो सकता हूँ, या 18 महीने जो है जिंदा हूँ, या जो 18 साल। अजीब अजीब जो है ताबीर जो है उसने निकाली। लेकिन एक वक्त गुजरता गया यहाँ तक के 20 दिन के बाद जब इमाम पहुंचे वहां पर, तो ये इमाम के मुलाकात के लिए गया और मुलाकात करने के बाद उसने वही मंजर देखा जो ख्वाब में रसूल खुदा के पास देखा था कि इमाम रिजा जो है तशरीफ फरमा है, उनके सामने दस्तरखान बिछा हुआ है और एक तश्त है और तश्त में जो है खजूरें जो है रखी हुई है। इमाम के आगे बढ़ा, इमाम से सलाम किया। इमाम ने जवाब सलाम देने के बाद अपनी मुट्ठी से खजूरों को उठाकर जो है उस शख्स को दे, मोहम्मद बिन ईसा को जो है अता किया। जैसे ही मोहम्मद बिन ईसा ने जो है जैसे ही मंजर देखा, वो ख्वाब जो है मोहम्मद बिन ईसा को जो है याद आया कि 20 दिन पहले मैंने ख्वाब में देखा था रसूल खुदा ने, यही मंजर था। वो किनारा हुआ और किनारा होने के बाद उसने जो है उन खजूरों को गिनना शुरू किया, तो उतने ही खजूरें निकली जितने रसूल खुदा ने दी थी, वही 18 खजूरें। एक मर्तबा आगे बढ़ा, कहा या रसूलुल्लाह मुझे कुछ और मजीद खजूरें दे दे। कहा मेरे मौला ने अगर तुम्हारे ख्वाब में मेरे नाना रसूल खुदा ने ज्यादा खजूरें देती आज तो मैं भी आपको ज्यादा खजूरें दे सकता था। मेरे नाना ने 18 खजूरें दी है, तो लिहाजा मैंने भी 18 खजूरें तुम्हें दी है। सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद बुलंदतर सलवात मोहम्मद तो ये है इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम। अहले बैत का अमल इसी वजह से जो है रसूल खुदा ने कहा था कि हम सब के सब मोहम्मद हैं। मेरा पहला भी मोहम्मद है, दरमियान भी मोहम्मद है, आखिरी कोई जो है फेर और कौल में जो है रत्ती बराबर का भी जो है रत्ती जर्रा बराबर का भी फर्क नहीं होगा। हम जो है अहले बैत हैं, हम जो मोहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी, खुरासान में जो है कहत बरपा हुआ, बारिश जो है नाबलद थी, खेत सूख रहे थे, जमीन जो है गर्मी की वजह से फट चुकी थी। तो मामून रशीद जो आया और जो है इमाम के पास कहा कि मौला कुछ दुआ करें, आप जो है रसूल खुदा के फर्जंद, यकीनन आपकी दुआओं में जो है असर है और आपकी दुआ जो है इंशाल्लाह मुस्तजाब होगी कि बारिश के लिए, बारान रहमत के लिए दुआ करें। तो इमाम ने कहा ठीक है। इमाम ने जो है अल-मुख्तसर की दुआ की बारिश के लिए और इतना बारिश हुआ कि पूरा का पूरा शहर पानी से लबरेज हो गया। इमाम की दुआ का असर, बारिश का नाजिल होना और इस तरीके से नाजिल होना कि पूरा का पूरा शहर जो है पानी से लबरेज हो गया। तो ये जो है देखकर जो है जो मोमिनीन थे वो इमाम से जो है और ज्यादा जो है मोहब्बत करने लगे। जब इमाम से ज्यादा मोहब्बत करने लगे तो मुनाफिक तो होता ही हर जगह। तो एक मुनाफिक था जिसका नाम तारीख में हमीद लिखा हुआ है
اور وہ ایک جادوگر بھی تھا. وہ جو ہے مامون رشید کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ بھڑکاتا ہے, کہا کہ تمہاری فضیلت گھٹ چکی ہے, تمہاری عزت خراب ہو رہی ہے, اب تو صرف ہر ایک کی زبان پر رضا رضا رضا, امام رضا کا جو ہے نام ہے, تمہارا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. تو کوئی ایسا کام کرو تاکہ نعوذ باللہ امام کی جو ہے ذلت ہو جائے, ذلیل ہو جائے امام, اور جو ہے تم جو ہے اسی حالت میں جس طریقے سے پہلے تھے اس طریقے سے مقیم ہو. تو حاکم نے پوچھا تمہارے پاس کوئی جو ہے رائے ہے, کوئی پروگرام ہے؟ تو اس حمید جادوگر نے کہا کہ کوئی ایک ایسی تاریخ معین کرو, اور معین کرنے کے بعد جو ہے امام کو بلاؤ. تاریخ معین ہوئی اور امام کو جو ہے دربار میں بلایا گیا, اور دربار میں بلانے کے بعد جو ایک بڑا سا دسترخوان تھا, امام سے کہا کہ آپ تشریف فرما ہو اور جو ہے اس دسترخوان سے جو ہے تناول کریں. بہت سارے صحابی وغیرہ جو ہے دربانی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, اور تھوڑی دور کے مقام پر جو ہے یہ جادوگر جو ہے حمید بیٹھا ہوا. اب اس کا ارادہ کیا ہے؟ امام کو ذلیل کرنا. اللہ اکبر. اب جیسے ہی امام دسترخوان پر بیٹھے اور اپنے پلیٹ میں جو ہے روٹی رکھا اور کچھ سالن جو بھی کچھ تھا وہاں پر ڈال کر جو ہے روٹی کو توڑا اور لقمہ بنا کر کھانے ہی والے تھے کہ اس جادوگر نے اپنا جادو شروع کیا اور امام کے ہاتھوں سے لقمہ غائب ہو گیا. امام کے ہاتھوں سے جادو کی وجہ سے جو ہے امام کے ہاتھوں سے لقمہ غائب ہو گیا. ایک مرتبہ, 2 مرتبہ, 3 مرتبہ ایسے ہوا. امام نے کہا خبردار, تمہارا جو ہے یہ فعل جو ہے صحیح نہیں ہے, سدھر جاؤ. پھر جو ہے وہی رویہ جو ہے اختیار کیا. ایک مرتبہ جیسے ہی پھر دوبارہ اس نے یہ کرنا چاہا, فوراً تاریخ میں ملتا ہے کہ دیوار پر ایک قالین تھی اور اس قالین پر ایک شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی. امام نے کچھ نہیں کہا بلکہ آنکھوں سے اس قالین کو دیکھا اور اس شیر کو اشارہ کیا آنکھوں میں اور کہا اے شیر اس جادوگر کو زندہ ہو کے نکل جا. ابھی امام کا حکم ہونا تھا کہ وہ قالین میں بنا ہوا شیر جو ہے زندہ ہوا, اور زندہ ہونے کے بعد جو ہے اس حمید جادوگر کو نگل گئے. یہاں تک کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں تھا, اور امام کے حکم سے پھر وہ جو ہے قالین پر چلا گیا. جیسے پہلے تھا ویسے ہی اب یہاں پر مامون رشید جو ہے گھبرایا. اللہ اکبر. اب یہاں پر پریشانی, چہرے پر پسینہ آ رہا ہے. ایک مرتبہ امام کی خدمت میں آیا, ہاتھوں کو جوڑ کہا مولا ہمارے سے بہت زیادہ غلطی, بہت بڑی غلطی ہو گئی, ہمیں معاف کر دو اور اس جادوگر کو کہہ دو اپنے اس شیر سے کہ وہ نکل جائے. تو امام نے کہا کہ اگر موسیٰ کا عصا جادوگر کو نگل کر واپس کر دیا ہوتا تو میں بھی آج جو ہے تمہارے جادوگر کو جو ہے واپس کر دیا ہوتا. صلوات پڑھ دیجئے محمد سے عزت پروردگار دیتا ہے. دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی اگر اس کے پیچھے لگ جائے تو اس کی عزت کبھی جو ہے کم نہیں ہو سکتی. لیکن جسے ذلیل وہ کرنا چاہے, جتنا بھی دنیا کی پوری طاقت, پورا مال, پورا دولت اور جو ہے شہرت اور لوگ جو ہے اس کے قریب ہو جائے تو اسے ذلت سے جو ہے کوئی بچا نہیں سکتا. آخری واقعہ اس کے بعد آپ کی ہو سکتا ہے کہ واقعہ یہ اتنا ایسا دردناک ہو سکتا ہے کہ محفل کے دوران میں بھی آپ کے آنکھوں میں پانی آتا ہے. مولا امام رضا علیہ السلام کے حرم کے ایک پیش امام جو ہے اس واقعے کو جو ہے تحریر کرتے ہیں اور بہت ساری کتابوں میں کہ فرانس سے ایک انجینئر جو ہے کام کرنے کی غرض سے جو ہے ایران آیا, اور ایران آنے کے بعد اس کا جو ترجمان تھا, جو ایرانی تھا, وہ بھی اس کے ساتھ رہے. جہاں جہاں یہ
فرانسی انجینئر جو ہے جاتا تھا، اس کا مترجم بھی جو ہے ان کے ساتھ جو ہے، چونکہ وہ فرانسی تھا، اسے فارسی نہیں آتی تھی، تو یہ جو ہے ترجمہ کرتا تھا ایرانی فرانس میں تاکہ اسے سمجھ میں آ جائے۔ تو قم کا جو ہے اس نے دورہ کیا، دوسرے شہروں کا دورہ کیا، آخر میں وہ مشہد پہنچا، اور مشہد جیسے ہی پہنچا تو اس نے جو ہے امام رضا علیہ السلام کے روضوں کو دیکھا اور اس گنبد کو دیکھا، اللہ اکبر۔ تو جیسے ہی اس فرانسی انجینئر نے گنبد کو دیکھا تو فوراً جو اس کے پاس جو ایرانی تھا تو اس نے کہا کہ یہ کس جو ہے بلند شخصیت کا گنبد ہے جو اتنا زیادہ چمک رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ نور جو ہے یہاں سے آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ تو اس نے کہا یہ ہمارے مولا اور آقا امام رضا علیہ السلام کا جو ہے یہ روضہ ہے جہاں پر امام رضا علیہ السلام کی قبر مبارک۔ تو اس کے دل میں شوق ابھرا، لیکن اس سے پہلے ایک بات جو میں کہہ دوں، جب یہ جو ہے فرانس سے چلا تھا تو اس کے گھر میں ایک بیٹا تھا جو بہت زیادہ بیمار تھا، اور اس کی صحت کے لیے بہت سارے ڈاکٹروں کو دنیا کے دکھا چکا تھا، لیکن جو ہے سب ڈاکٹروں نے جو ہے لا علاج جو ہے کہہ دیا تھا، یہ اب جی نہیں سکتا، یہ زندہ نہیں رہ سکتا، اس کی موت جو ہے کچھ ہی دنوں میں جو ہے اس کی موت جو ہے باقی۔ اب یہ جو ہے فرانسی جو انجینئر جو ہے حرم کے اندر داخل ہوا، جیسے ہی حرم کے اندر داخل ہوا تو وہ جو ایک مترجم جو اس کے پاس تھا وہ ایسے راستے سے لے کے گیا حرم میں جہاں پر جو ہے زری تو تھی لیکن ایک مخصوص جگہ ہے امام کے روضے میں جہاں پر بیماروں کو جو ہے زنجیروں سے باندھ کر جو ہے وہاں پر جو ہے بٹھایا جاتا ہے، کہ بیمار کے ہاتھ میں یا گلے میں جو ہے زنجیر ہو یا رسی جو ہے اس کو باندھ دیا جاتا ہے، اور دوسرے سرے کو جو ہے امام کے روضے کے جالی میں جو ہے باندھ دیا جاتا ہے۔ تو ایک وقت جو ہے ایسا آتا ہے کہ امام کے صدقے سے جو ہے جو بیمار ہے اسے شفا ملتی ہے اور وہاں سے جو ہے وہ جالی کے طرف سے جو نکل جاتا ہے۔ تو یہ فرانسی انجینئر وہاں سے جو ہے گزرا تو اس نے عجیب منظر دیکھا، اس کے بعد کہا کہ یہ کیا ہے، ایسا منظر جو ہے میں پوری دنیا گھوم چکا ہوں، ایسا منظر جو ہے کہیں نہیں دیکھا، اور یہ لوگ رو رہے ہیں اور جو ہے دعائیں کر رہے ہیں، یہ منظر کیا ہے؟ تو اس ایرانی نے کہا کہ وہ مریض، وہ بیمار جو لا علاج ہو جاتے ہیں، جو دنیا کے ڈاکٹر جنہیں علاج کرنے کا قاصر ہو گئے ہیں، ان کا علاج یہاں پر ہوتا ہے۔ یہ لوگ جو ہے والدین ان کے بچوں کو لا کر یہاں پر جو ہے باندھ کر رکھ دیتے ہیں اور امام رضا علیہ السلام جو ہے انہیں جو ہے شفا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہے نا عقیدہ آپ کا، ہم لوگوں کا بھی۔ تو ایک مرتبہ اس کے دل میں محبت جاگی، اس کو خیال آیا اپنی بیٹی کا، کہا میری بیٹی یا بیٹا جو ہے وہ بھی بیمار ہے۔ تو ایک مرتبہ اس نے کہا، ایرانی نے کہا یہاں پر بیمار کا لانا ضروری ہے۔ تو انجینئر کا میرے پاس تو اس وقت تو بیمار بیٹی تو آئی ہے، بیٹا تو نہیں ہے، وہ تو فرانس میں ہے، میں اس وقت جا بھی نہیں سکتا، اتنا جلدی لا نہیں سکتا۔ تو ایک مرتبہ اس فرانسی انجینئر کے دل میں بہت زیادہ محبت جاگی، اس نے کہا کہ جاؤ میرے لیے رسی لے کے آؤ۔ وہ رسی لایا اور رسی لانے کے بعد اس خود انجینئر نے جو ہے اپنے گلے میں رسی باندھی، اور رسی باندھنے کے بعد اس کے دوسرے سرے کو جو ہے وہ جو ہے جالی میں باندھا۔ جیسے ہی یہ عمل کیا تو وہ مترجم نے ایرانی سے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میری بیٹی تو یہ نہیں، لیکن جتنا تم نے تمہارے امام کے بارے میں بتایا مجھے یقین ہو گیا کہ بیمار یہاں پر ہو یا نہ ہو، اگر یہ شفا دینا چاہے تو وہ شفا دے کر ہی رہیں گے۔ تو میں اپنی بیٹی کی طرف سے اپنے گلے میں رسی باندھ رہا ہوں اور یہاں پر بیٹھ کر دعائیں کر رہا ہوں۔ تو ایک مرتبہ وہ فرانسی انجینئر جو مسلمان نہیں تھا لیکن عقیدہ تھا، یقین تھا امام کے اوپر کہ امام ضرور دیں گے، تو ایک مرتبہ وہ جو ہے اپنے گلے پر رسی باندھا اور جو ہے زری کی جالی میں جو ہے رسی باندھ کر جو ہے وہاں پر بیٹھا اور دعائیں کرتا گیا، دعائیں کرتا گیا، دعائیں کرتا گیا۔ ایک مرتبہ ایک پہر ہو گئی، تھکاوٹ بھی جو ہے محسوس ہوئی، تو ایک مرتبہ اس نے خیال کیا ہو سکتا ہے کہ کچھ ہو یا نہ ہو۔ ایک مرتبہ وہاں سے اٹھا اور اپنے جو ہے ہوٹل کی طرف نکلنا
चाह रहा था कि अभी जो है रोजे के बाहर ही निकला था कि फ्रांस से जो है फोन आया उसकी बीवी का। जैसे ही फोन आया उसने कहा कि तुम कहाँ हो? कहा अभी यहाँ पर एक इमाम रिजा अलैहिस्सलाम का रोजा है, जो मेरे दोस्त थे वो जो है वहाँ पर मुझे जियारत के लिए ले गए थे। मैं जियारत करके देखकर जो है मैं बाहर ही आ रहा हूँ, बातें करता गया यहाँ तक कि बीवी की बात जो है नहीं सुन रहा था। एक मरतबा बीवी ने कहा दोस्त से कि खामोश हो जाओ, मुझे मेरी बात तो सुनो। कहा क्या है बताओ? कहा तुम अभी कितनी देर पहले इमाम के रोजे पर गए थे? कहा 1 घंटा 2 घंटा जितने भी। कहा उसी दरमियान में मेरे घर के बाहर जो है मेरे दरवाजे पर किसी ने नकुल बाप किया। जैसे ही मैंने दरवाजे को खोला, एक नूरानी शख्सियत जो है मेरे दरवाजे के करीब थी और उसने सलाम किया और कहा कि तुम्हारा बच्चा बीमार है। तो उस औरत ने कहा यकीनन मेरा बच्चा बीमार है, आप कौन है? कहा बच्चा किधर है? तो एक मर्तबा इजाजत के साथ जो है घर पे दाखिल हुआ। वो औरत कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा था ये जो है बंदे खुदा मेरे घर से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ है। मेरा बच्चा किस कमरे में, वो जो है बगैर बताए हुए उस कमरे में गए और बच्चे के सर से लेकर पैर तक जो है अपना हाथ फेरा और कहा उठ जाओ। एक मर्तबा माँ कहती है कि ऐ आने वाले शख्स ये बीमार है, ये उठ नहीं सकता। डॉक्टरों ने जो है लाइलाज जो है करार दिया गया। एक मर्तबा फिर हाथ पैरा, कहा उठ जाओ। एक मर्तबा कहा कि मैं कह रहा हूँ उठ जाओ, तो वो बच्चा जो है कलमा पढ़ता हुआ उठा। उसके बाद उसकी बीवी पैरों में पड़ी। कहा आप कौन है? कहा अल्लाह अकबर, जुमला सुने कि तुम्हारा इमाम कहते हैं कि तुम्हारा शौहर मेरे दयार में पहुंचा हुआ है, मेरी जरी पर बैठ कर दुआएं कर रहा है, मैं तुम्हारे बच्चे को शफा देने के लिए यहाँ पर पहुंचा। तो जैसे ही ये सुना फौरन जो है कलमे शहादतैन की तिलावत की और उसने शिया मजहब जो है कबूल किया। तो आए आज हम इसी इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की जो है विलादत बाद सआदत के मौके पर जो है इमाम के ही तसद्दुक से, इमाम के ही सदक़े से परवरदिगार आलम के हुजूर में दुआ मांगेंगे। परवरदिगारा तेरे वास्ता है इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम का, हमारे दिलों से नफरत और कीना और बुग़्ज़ को निकाल कर मोहब्बत की रोशनी और मोहब्बत के चिराग को जो है रोशन फरमा। परवरदिगार हमारे तमाम गुनाहान कबीरा व गुनाहान सगीरा को माफ़ फरमा। परवरदिगार जो मोमिनीन परेशान हाल उनकी परेशानी को दूर फरमा। परवरदिगार जो मोमिनीन मक़रूज़ है उनके कर्ज़ को क़ज़ा-ए ग़ैब अता फरमा। परवरदिगार जो मोमिनीन ला वलद है उनको औलाद सालिह अता फरमा। परवरदिगार जो मोमिनीन मक़रूज़ है उनको ख़ज़ाने ग़ैब से उनका कर्ज़ अदा फरमा। परवरदिगारा जो मोमिनीन हज व ज़ियारत के मुश्ताक़ है उन्हें हज व ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। परवरदिगारा इतनी क़ुव्वत इतनी ताक़त दे इंशाअल्लाह अगले साल इसी महफिल को हम सहने इमाम रिज़ा रोज़े इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम में जो है इसी महफिल को अंजाम दे। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का 4 मासूमीन अलैहिस्सलाम के रोज़ों की ज़ियारत नसीब फरमा, खुसूसन करबला की ज़ियारत यौम अरबईन नसीब फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता अहले बैत के अतहार का जहाँ जहाँ भी शान हज़रत अल्लाह ने उनकी इज्जत आबरू की मुहाफ़िज़त फरमा। मुसलमानों की इज्जत व आबरू की इज्जत की हिफाजत फरमा। परवरदिगार दुश्मनान इस्लाम दुश्मनान मुसलमानों को निस्फ़ नाबूद फरमा, दुश्मनान हिजाब को निस्फ़ नाबूद फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता अहले बैत अतहार का इनक़िलाब इस्लामी ईरान को इनक़िलाब इमाम महदी से मुत्तसिल फरमा। परवरदिगार मराजे इकराम का साया हमारे ऊपर ता ज़हूर महदी क़ाइम व दाइम फरमा। परवरदिगार मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। परवरदिगार हमारी दिली तमन्नाओं को जो है अगर वो तेरे नज़दीक जो है काबिल कबूल है, परवरदिगार उन तमन्नाओं को कबूल फरमा। परवरदिगार इस इदारे मुस्तफ़ा चैरिटेबल ट्रस्ट को जो है हर ज़मीन व आसमानी बलाओं से महफूज फरमा। यहाँ के बुजुर्गों को, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के आवाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता अहले बैत अतहार का ये ज़माना जुल्म व जौर से भर चुका है, अदल के बादशाह इमाम ज़माना के ज़हूर में ताज़ीर अता फरमा और हमें उनके आवान व अंसार में शुमार अता फरमा। तक़ब्बल दुआना व हाजातना बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।